تو آج ہمارے معاشرے کے اندر دعاؤں اور وسیلوں کے تعلق سے بدعت یہ پائی جاتی ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ نبی کے صدقے سے میری دعا کو قبول کر لے، یا کسی بڑے بزرگ کے وسیلے سے میری دعا کو قبول کر لے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ بدعت ہے۔ قرآن حدیث میں اس کا ثبوت نہیں ہے کہ آپ جب دعا کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، یا کسی پیر، کسی بابا، کسی بزرگ کے وسیلے سے دعا کریں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ قرآن حدیث کے اندر نہیں ہے۔ جب قرآن حدیث کے اندر نہیں ہے، اس کا مطلب یہ بدعت ہے۔ دلیل اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، سورۃ الفاتحہ، سورہ نمبر 1، پارہ نمبر 1، آیت نمبر 4، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس آیت پہ غور کیجیے، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو کیا سکھایا کہ جب آپ نماز پڑھو تو یہ کہو کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ ڈائریکٹ اللہ سے دعا مانگنی ہے، کسی کے وسیلے سے، کسی کے صدقے سے دعا نہیں مانگنی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کو چھت پہ چڑھنا ہوتا ہے، سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے، یا آپ کو کسی بڑے کلکٹر سے ملنا ہوتا ہے، سب سے پہلے اس کی پیون سے آپ ملاقات کرتے ہیں، تو جب ہم اللہ سے کوئی چیز مانگ رہے ہیں تو اس کی جو قریبی بندے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ولی سے ہم ان کا وسیلہ لیتے ہیں، یہ دماغ اور عقلی گھوڑا دوڑاتے ہیں۔ جبکہ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں تم سے دور نہیں ہوں، میں تمہارے شہ رگ سے زیادہ قریب ہوں۔ اللہ فرماتا ہے سورہ قاف، سورہ نمبر 50، پارہ نمبر 26، آیت نمبر 16، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اے میرے بندے ہم تمہارے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اے میرے بندے تو مجھ سے ڈائریکٹ مانگ کر کے تو کسی غیر اللہ سے نہ مانگو، کسی کا وسیلہ نہ پکڑو، کسی کے صدقے سے مجھ سے دعا نہ مانگو۔ تو اس آیت کے اندر اللہ نے کیا کہا کہ ہم تمہارے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو جب اللہ ہم سے قریب ہے تو ہمیں ڈائریکٹ اللہ سے مانگنی چاہیے نا، پھر کسی کے وسیلے سے، نبی کے وسیلے سے، پیروں کے وسیلے سے یہ دعا کرنا میرے بھائیوں بدعت ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے دوسرے مقام پہ بیان فرمایا، سورۃ البقرہ، سورہ نمبر 2، پارہ نمبر 2، آیت نمبر 186، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے نبی جب آپ سے لوگ سوال کرے، اے نبی جب آپ سے لوگ کوشچن کرے تو آپ لوگوں کو بتا دیجئے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں اپنے بندے سے بہت زیادہ قریب ہوں۔ جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے، جب میرا بندہ مجھ سے دعا مانگتا ہے تو میں اس کی دعا کو سنتا ہوں، میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے، مجھ سے دعا مانگتا ہے تو میں اس کے بہت زیادہ قریب ہوں، میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں ذرا سوچو کہ جب اللہ ہماری پکار کو ڈائریکٹ سنتا ہے تو پھر ہم نبی کے وسیلے سے، نبی کے صدقے سے دعا کرنا ہے میرے پیارے ساتھی، یہ بالکل غلط ہے، یہ بدعت ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، جامع ترمذی کتاب الرقاق والورع عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 2616، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، حضرت عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اذا سألت فاسأل اللہ،
آئے بندو اے لوگو جب تم سوال کرو تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. آئے لوگو جب تم مدد طلب کرو، جب تم مدد مانگو تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو. اس حدیث کے اندر کیا بتایا گیا کہ جب بھی آپ کو مدد مانگنی ہے، جب بھی آپ کو سوال کرنا ہے، جب بھی آپ کو پکارنا ہے تو اللہ کو ڈائریکٹ پکارو. تو میرے پیارے ساتھیوں، ان قرآن کی آیات اور حدیث سے پتہ چلا کہ نبی کے صدقے سے دعا قبول کر لو یا اس بزرگ اور ولی کے صدقے سے، اس کے وسیلے سے ہماری دعا کو قبول کر لیجئے، یہ کہنا بالکل بدعت ہے. اس لیے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. اس حدیث کا حکم کیا ہے؟ یعنی یہ حدیث صحیح ہے کہ غلط ہے؟ اس حدیث کے بارے میں علامہ البانی امام ترمذی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث بالکل صحیح ہے. تو جب یہ حدیث صحیح ہے اس کا مطلب یہ حدیث قابل حجت ہے.